آپ ذرا کچھ دیر میرے ساتھ رہے نا تاکہ میں آپ سے ذرا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ذرا آپ سے مزید کچھ اپڈیٹس لے لوں. پلیز ہمارے ساتھ رہیے کچھ منٹ. میں بیرسٹر سیف صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سیف صاحب, آپ آف کورس ترجمان رہے خیبر پختونخوا کے حکومت کے, جو کہ اب ظاہر تحلیل کر دی گئی, لیکن مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے پلیز دیکھیے گا. لیکن ظاہر اس سے پہلے ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنی, طالبان سے مذاکرات کی بات ہوئی, خبر پہلے یہ آئی باقاعدہ کہ طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے, اور پھر امن نظر آیا ہمیں. پھر خبر آئی کہ نہیں, طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آج یہاں تک پہنچ گیا کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 59 شہید ہیں, 150 سے زائد زخمی ہیں. یہ کچھ ہوا ہوگا نا سب کے دوران. اس دوران وفود بھی گئے ہمارے کابل, مذاکراتی کمیٹی بھی گئی, اور آپ اس کو کوارڈینیٹ کرتے رہے, کوارڈینیٹر تھا وہ آفیشل, تو آپ نے سارا کچھ دیکھا ہوگا. ذرا میں کوئی ریکیپ چاہتا ہوں, یہ آپ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیں یہ بات بگڑی کہاں پہ, یعنی فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر اٹ ٹک اونلی اے فیو منتھس اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ جنگ بندی کا اعلان, غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان اور جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان, یہ کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی بتائیے گا سیف صاحب. جی بادامی صاحب, دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ تقریباً 20 سال اس خطے میں امریکی افواج کے آنے کے بعد لڑائی جاری رہی, اور اس جنگ میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل تھے جو پاکستان سے گئے اور افغانستان کی سرزمین سے کارروائیاں کرتے رہے. اب ان کو جہاں تک افغانستان کی صورتحال کا تعلق ہے تو وہ جب وہاں پہ تبدیلی آئی پچھلے سال 2021 میں اور امریکی فوجوں کا انخلا ہوا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خلوص کے ساتھ کیا گیا, اور اس کو شروع کرنے میں امارات اسلامی افغانستان جو افغان حکومت ہے طالبان کی, ان کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ آئیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں, اور جو آپ کے ایسے ڈفرینسز ہیں جو ریزالو ہو سکتے ہیں بات چیت سے, ان کو آپ ریزالو کریں اور اس مسئلے کو فار ایور ختم کر دیں. تو وہ عمل جب شروع ہوا انتہائی خلوص کے ساتھ, یعنی میں آپ کو ایک لمحے کو روک کے یہاں پہ کہ ہم ذرا ٹائم لائن ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ کابل فال ہو جاتا ہے, امریکن فورسز ایک ڈرامائی انداز میں یہ سارا سلسلہ چلا جاتا ہے. اب یہ طالبان کی حکومت آتی ہے, تو تحریک طالبان پاکستان جو کہ ظاہر پاکستان کے لوگ اور دھماکے وغیرہ سرو کرتے تھے, ہمیں افغان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے, چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب وہ بھی ان کو رکھنا نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ ٹھنڈا ہو ریاست پاکستان اور TTP کے درمیان, تو یہ لوگ واپس جائیں. تو وہ ایک پروسیس انیشیٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات کریں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں اب تک؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی. اور وہ پھر اس کے بعد آگے اب جی اکتوبر 2020 میں جب امریکہ 2021 میں جب امریکہ کا وڈرال ہوا اگست میں, تو اکتوبر میں یہ رابطے ہوئے افغان طالبان کی طرف سے, اور پھر یہ مذاکرات کا عمل ایک سافٹ انداز میں شروع کیا گیا. رابطے ہوئے, ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی, مختلف وفود گئے, اور اس کے بعد دیکھیں ایک آپ ہارڈ ڈپلومیسی کرتے ہیں, ایک سافٹ کرتے ہیں, ایک سافٹ طریقہ کار ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں آپ سافٹ اپروچ کے ساتھ سٹارٹ لیتے ہیں, تو جب سافٹ اپروچ کے ساتھ سٹارٹ لیا, اسی سلسلے میں مذاکرات ہوئے. کچھ مذاکرات جو ہے وہ 1-on-1 تھے اس طرح کے کہ جس کو میڈیا میں نہیں بتایا گیا, اور بعد میں کچھ ایسے تھے کہ جو پھر میڈیا میں بھی آ گئے, کیونکہ افغان حکومت کی طرف سے بھی یہ ایک قسم کی مطالبہ تھا کہ بس اب آپ لوگ اس کو اوپن کریں تاکہ ہر طبقے زندگی کو موقع ملے, ہر طبقے فکر کو موقع ملے کہ وہ اس میں اپنا انپٹ دے, اور یہ ایک اچھی اپروچ تھی. تو ہماری طرف سے جو 2 وفود گئے جن میں میں بھی شامل تھا, وہ بیسیکلی تمام پارٹیز کے اور تمام علاقوں کے, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے نمائندہ وفود تھے, جس میں سٹنگ ممبرز آف پارلیمنٹ بھی تھے, اور مختلف پارٹیوں کے نمائندے تھے, اور سابقہ ممبرز بھی تھے, اور ملکان بھی تھے, یعنی جو علاقوں کے اپنے بزرگ ہوتے ہیں, جو ملک ہوتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے گئے, اور وہاں پر طالبان کے ساتھ ہم نے فیس ٹو فیس ملاقات کی, جس کا اہتمام امارات اسلامی افغانستان نے کیا. اب اس وقت ایک اچھے انداز میں بات چیت شروع ہوئی, امن کی خواہش تھی, اور اس میں طالبان کی طرف سے ہمیں آفر کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ تا حکم ثانی غیر معینہ مدت تک سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں, اور یہ سیز فائر اس وقت خود طالبان نے آفر کی ہے. جی ان کی طرف سے آفر ہوئی, اور ان کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا وفد ہمارے ساتھ بات کرنے آیا ہے, تو ہم آپ کی مطلب ایک قسم کی آنے کی عزت افزائی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے یہ آفر دے رہے ہیں اپنی طرف سے. آپ جائیں اور آپ اپنے فوج کو بھی کہیں, حکومت کو بھی کہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ انڈیفینٹ ہے, اور یہ تب ٹوٹے گا اگر دونوں طرف میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس کی کوئی بہت صریحاً خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے, تو تب اس کو ہم ختم کریں گے, ادروائز یہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی پازیٹیو پیش رفت تھی, اور اس کی وجہ سے چند مہینے جو ہے وہ جنگ بند بھی رہی, کوئی واقعہ نہیں ہوا.
لیکن اس کے بعد جب یہ 2 مذاکرات ہوئے اگست میں، ایک آخری ملاقات جب ہوئی، اس کے بعد ارادہ یہی تھا کہ اس بات چیت کو ہم بڑھائیں گے، پارلیمنٹ کو بھی اس میں انگیج کیا جائے گا فارمل طریقے سے، عدالتوں کو بھی انگیج کیا جائے گا اور اس میں پوری قوم کا کنسنسس ڈیولپ ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی بادامی صاحب کہ ہم کابل میں ہی تھے اگست میں جب ایمن الظواہری پر قاتلانہ حملہ ہوا ڈرون کا، جس میں ان کو مار دیا گیا. اس کے بعد افغان حکام کے ساتھ تھوڑی بہت تھوڑی سی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی. ان کے وزیر دفاع نے ایک بیان بھی دے دیا کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی گئی تھی، تو ایک تلخی پیدا ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب ہم واپس آئے، سیلاب کا مسئلہ بنا. آپ کو پتہ ہے اگست ستمبر اکتوبر میں جو ستمبر تک تو یہ 2 مہینے پاکستان سیلاب میں ڈوبا رہا. فوج بھی اور سویلین ادارے بھی اور حکومتیں بھی اس پہ مرکوز رہی توجہ. تو وہ جو ایک تسلسل تھا مذاکرات کا وہ نہیں جاری رہ سکا. اس دوران کچھ لوگ سوات کی طرف آ گئے، ان کی وجہ سے جو ہے ایک اور کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی، اور اس کنفرنٹیشن کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں ظاہر ہے لوگوں کی شرارت بھی تھی، انہوں نے حملے بھی کیے، کارروائیاں بھی کی. مثلا ملک ادریس ایک ملک تھے سوات کے، ان کو جو ہے وہ بارودی مواد کے ذریعے جو ہے مار دیا گیا. اس کے علاوہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا پی ٹی آئی ہی کے ایک ملک لیاقت نامی رکن صوبائی اسمبلی کے پر. لیکن ان واقعات کے علاوہ کچھ جو ہیں غلط فہمیاں بھی ہوئی. اب ہوا یہ کہ اس پورے تناظر میں ایک خوف اور دہشت کی فضا پیدا ہوگی کہ جیسے شاید طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا اور طالبان واپس آ گئے ہیں، بلکہ ان کو واپس نہیں آئے بلکہ ان کو واپس لایا گیا ہے. یہ جو چیز تھی، یہ جو نیریٹو تھا، میں برملا کہوں گا آپ کے چینل پہ کہ یہ بعض سیاسی قوم پرست جماعتیں جن کی ادروائز سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کو اس طرح کا موقع چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے یہ نیریٹو اٹھایا اور جرگے اور مظاہرے اور ادھر ادھر کر کے بات کو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی. اچھا، اس دوران طالبان کے ساتھ حملے بھی ہوئے، ان کی طرف سے بھی کارروائیاں ہوئی، فوج کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی کارروائیاں ہوئی. بالآخر اکتوبر تک وہ معاملہ سیٹل ہو گیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر وزیرستان تھوڑا فلیئر اپ ہوا، وہاں پہ مسائل شروع ہوئے. اس دوران یقیناً چونکہ مذاکرات کا عمل رک چکا تھا، فارمل بات چیت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات اور گلے شکوے اور شکایات ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے، تو دونوں طرف سے اس طرح کا تاثر بنا کہ جیسے طالبان نے بھی کارروائیاں شروع کر دی اور ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اس تناظر میں طالبان نے پھر اپنی جو سیز فائر تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر کے باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، اور پھر ہماری طرف سے بھی ظاہر جوابی کارروائیاں ہوئی. تو وہ معاملہ جو ہے وہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس مذاکرات کے عمل کو تسلسل سے جاری رکھتے، ہم اوور آل قومی کنسنسس پیدا ہو جاتا، اور وہ ہوا بھی، وہ قومی کنسنسس بھی پیدا ہوا. لیکن بعد میں اس کو سیاست کی نظر اس طرح کر دیا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمان کی ہے، مرکزی وفاقی پارلیمنٹ کی، اس میں باقاعدہ سیکیورٹی ایجنسیز نے وہاں پر بریفنگ دی. وہ تمام پارٹیز کے نمائندے بھی تھے، تمام پارٹیز کی مرکزی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے اس کو اوکے کیا، کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ مذاکرات کریں. وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی تصدیق بھی کی اس بات کی کہ ہاں ہم اس میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اچانک ایک یو ٹرن آیا اور پھر جو ہے سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا. تو اب آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ.